السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس بات کو قطعی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کیا ہے۔ میں آج اسی موضوع پر بات کرنے والی ہوں۔ کچھ اس طرح کی بے حیا، ابھدرتا اور عیاشی پر کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہی ہوں۔ اس لیے میں اللہ کے لیے آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے، ہمیں ہمارے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ دل اور پھول کا نہیں بلکہ دین کا معاملہ ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ۔ بے شک ہر دین کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اسلام کی خاصیت حیا ہے۔ حیا آخرت کا بہترین زادِ راہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا پاک دامنی ہے، بے بسی آدمی قدرت اور دین میں سمجھ بوجھ ایمان سے تعلق رکھتی ہے اور اس سے دنیا میں کمی اور آخرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخرت کا اضافہ دنیا کے نقصان سے بہت بہتر ہے اور اس طرح سے بے حیائی، فحاشی اور بد کلامی نفاق سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں اور دنیا میں فائدہ دیتی ہیں، اور آخرت کا نقصان دنیا کی نسبت بہت خسارہ ہے۔ ایمان کی 60 کچھ شاخیں ہیں، حیا بھی انہی شاخوں کا ایک حصہ ہے۔ حیا ایمان ہے اور ایمان کا بدلہ جنت ہے، اور بے حیائی زفا ہے اور زفا کا بدلہ جہنم ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت زاغزین کیجیے، اس دل میں مسلمانوں کی محبت بڑھائیے، اس دل میں قرآن کو جگہ دیجیے، اس دل کو پرندوں جیسا نرم کیجیے، اس دل میں تقوی پیدا کیجیے۔ نوجوانوں، بس اتنا ہی فحاشی کا بازار گرم کرو کہ تمہیں کنواری لڑکی شادی کے لیے مل جائے، جن کا پردہ بقرات یعنی وہ ابھی بھی کنواری ہیں، ابھی بھی محفوظ ہیں۔ ویلنٹائن ڈے دنیا مقافاتی عمل ہے، جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ اگر آپ کسی کی بہن کو پھول پیش کرتے ہو تو کل کو تمہاری بہن بیٹی کو بھی پھول دیا جا سکتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اسلامی تعلیم کے برعکس شرم و حیا سے عاری، جوانی جوڑے کی تکلیف، یہودی النصور کی مشابہت، اللہ کے عذاب کو دعوت، حوش خمش کا زنا، اشراف، بدکاری اور بدتمیزی کی وارداتوں میں اضافے کا سبب۔ محترم والدین سرپرست، 14 فروری کے طوفان، فحاشی، بدتمیزی اور بے غیرتی اور زناکاروں کے دن سے اپنی جوان اولاد کو بچانے کا یہ طریقہ اپنائیں کہ سارا دن ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، موبائل اور نیٹ ضبط رکھیں، شاید یہ عمل آپ کے کام ہی آ جائے اور آپ اپنی جوان اولاد کو اس گناہ سے بچا سکیں۔ ویلنٹائن ڈے منانا عذاب خداوندی کو دعوت دینا۔ یاد رکھو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں سے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نامحرم عورت سے اکیلے میں ملنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی بھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حیا کا کلچر عام کرو۔ حیا ڈے، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ درجنوں بوائے فرینڈوں اور گرل فرینڈوں رکھنے والے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سنو، اِنَّ الشَّفْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْہُ مَسْئُولًا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں ہر کسی سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ کا زنا غلط دیکھنا ہے، کان کا زنا غلط سننا ہے، زبان کا زنا غلط بولنا ہے، ہاتھ کا زنا غلط پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا غلط چلنا ہے، دل کا زنا تمنا اور خواہشیں ہیں۔ پھر شرمگاہ ان سب کی تصدیق کر دیتی ہے۔ کیا آپ کو ایسی محبت ہے کسی سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسلام، تقوی، ایمان اور اللہ کی رضا کی وجہ سے پیار و محبت۔ نوجوانوں، آ جاؤ اللہ کے عرش کے سائے تلے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس کو کسی خوبصورت لڑکے نے زنا اور بدکاری کی دعوت دی اور اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا یا ڈرتی ہوں۔ قرآن میں پردے کا حکم۔ اس آیت کو یاد کر لیں اور بار بار پڑھیں کہ قرآن میں بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں باہر پردے کے بنا نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، یہ کام ان کے لیے ایک پہچان بن جائے گا اور کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا۔ اللہ تو بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں پردہ فرض اور محافظ نسواں قرار دیا گیا ہے۔ حجاب عورت کی پہچان، حجاب عورت کی معراج، حجاب عورت کا حسن، حجاب عورت کا زیور، حجاب عورت کی زینت، حجاب عورت کا محافظ، حجاب عورت کا ماسک ہے۔ عورتوں کے 4 فرائض بتائے گئے ہیں جن میں سے ایک فرائض حجاب بھی ہے۔ حجاب عورت کی الفت و عصمت کا ضامن ہے۔ راستے میں کھڑے ہونا، ہمارے یہاں نوجوانوں میں یہ برائی عام ہے اور کوئی اس کو برائی نہیں سمجھتا۔ کالج و یونیورسٹی کے باہر گلی کی نکڑ پر بہنوں اور بیٹیوں پر آوازیں کہنا، ان کی طرف کوئی چیز یا لیٹر پھینکنا، تصویریں لے لینا۔ نوجوانوں، اگر ہماری وجہ سے کسی بہن بیٹی کو راستہ تبدیل کرنا پڑ گیا تو واللہ آوارہ کتوں اور ہم میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں برائی یہ بھی تھی، وَتَقْطُعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم نے راستے دیے۔ اللہ نے اس قوم کے لوگوں کو برباد کر دیا۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، راستوں پر بیٹھنے سے بچیں۔ صحابہ نے کہا، ہماری کچھ مجبوری ہے۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کا حق ادا کرو۔ وہ یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نوجوانوں، آؤ یہ دعا یاد کر لو۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا کو نفع بخش، مفید اور فتنوں سے بچنے کی بہترین دعا کہا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیتی۔ اے اللہ، میں اپنے کانوں کی برائی سے اور اپنی آنکھوں کی برائی سے اور اپنی زبان کی برائی سے اور اپنے دل کی برائی سے اور اپنی منی بیری کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مخلوط تعلیم پوری دنیا کی طرح عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کا اکٹھا سلسلہ چل رہا ہے۔ چھوٹے ہوتے تھے جب ہم تو ایسے ہی اسکول کو کھوتی اسکول کہا کرتے تھے جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اسلام میں کوئی ایسی گنجائش نہیں تھی، الگ الگ تعلیم نہیں دی جا سکتی تھی یا نہیں دی جا سکتی ہے، یا تعلیم کے نام پر بےہودگی اور آوارگی سکھائی جا رہی ہے۔ جب جن سے مخالف ساتھ ہوں گی تب کیا توجہ تعلیم کی طرف ہوگی؟ اس تعلیم کے کیا شمرات آ رہے ہیں؟ کیا ہم بھی مغربی مذہب کی طرح اپنے باپ کا کھانا ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یا یونیورسٹیاں ہیں یا حسن کی منڈیاں، یا تعلیمی ادارے ہیں یا جنسی خواہشوں کے ڈیرے ہیں؟ یہ جائز کیسے ہو سکتی ہے جبکہ لڑکے اور لڑکیوں کی نظریں نیچے رکھنی ہے؟ لڑکی نے نرم گوشی سے بات بھی نہیں کرنی، لڑکی اپنے محرم کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی، لڑکی کی نے تو پردہ کرنا ہے اور چہرہ تک چھپانا ہے، لڑکیوں کو اپنے گھر ٹکی رہنے کا حکم ہے، اسلام کی تو صفت ہی حیا ہے، لڑکی باہر خوشبو لگا کر نکلی تو زنا ہے، لڑکیوں نے لڑکوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی۔ معذرت، یہ سب احکام مخلص مسلمان کے لیے اندھے
خیال اپنی لڑکی اپنی مرضی۔ ویلنٹائن ڈے کی شرمناک تاریخ کیا ہے؟ ناظرین، ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوئی اور یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ دن کس نے منایا؟ شریعت اسلامی میں اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا ویلنٹائن ڈے منانا جائز ہے؟ ناظرین، اس سے پہلے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کے حوالے سے بات کریں، ویلنٹائن ڈے کی جھوٹی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو مختصر جملوں میں سنیں۔ عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا، محبوب کے ہاتھوں محبوبہ کا قتل، اس کی خاطر بہن نے بھائی کا قتل کر دیا، محبوبہ محبوب سمیت حوالات میں بند، محبت کی ناکامی پر دو بھائیوں نے خودکشی کر لی، محبت کی ناکامی میں نوجوان ٹرین کے آگے کود گئے، جسم کے دو ٹکڑے، ناکام عاشق نے لڑکی کو والدین، چچا اور ایک بچی سمیت قتل کر ڈالا۔ یہ وہ اخباری سرخیاں ہیں جو اس نام جہاد ویلنٹائن ڈے کی محبت کے بنا پر معاشرتی المیہ بنی آئے روز اخبار عام کی زینت بنتی جا رہی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے مطابق اس دن کا تعلق قدیم بت پرست رومیوں کے ایک دیوتا کے مشرکانہ تہوار سے ہے۔ یہ تہوار ہر سال فروری کے وسط میں منایا جاتا تھا۔ اس تہوار میں کنواری لڑکیاں محبت کے خطوط لکھ کر ایک بہت بڑے گلدان میں ڈال دیتی تھیں۔ اس کے بعد محبت کی اس لاٹری میں سے روم کے نوجوان لڑکے ان لڑکیوں کا انتخاب کرتے جن کے نام کا خط لاٹری میں ان کے ہاتھ آیا ہوتا۔ پھر وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتے۔ بس بٹر فیملی انسائکلوپیڈیا کے مطابق عیسائیت کے مذہبی رہنماؤں نے اس مشہور بت پرستانہ رسم کو ختم کرنے کے بجائے اسے عیسائی نبادہ اڑانے کے لیے پادری سینٹ ویلنٹائن وہ پادری ہیں جسے کلائٹس نے اس جرم میں قتل کروا دیا تھا کہ وہ ایسے فوجیوں کی خفیہ طور پر شادیاں کروایا کرتا تھا جنہیں شادیوں کی اجازت نہ تھی۔ سزا کے دوران قید کے زمانے میں ویلنٹائن جیلر کی اندھی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ سزا پر عمل درآمد سے پہلے اپنی محبوبہ کو آخری خط لکھا جس کے آخر میں دستخط کے طور پر فرام یور ویلنٹائن تحریر کیا۔ یہ طریقہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رواج پا گیا۔ بعض لوگ اس دن کو رومیوں کی محبت کے دیوتا کیوپڈ سے متعلق سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں تیر مار کر انہیں عشق میں مبتلا کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کی ماں محبت کی دیوی وینس کا پسندیدہ پھول گلاب ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بھی اس بیماری نے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 14 فروری کو سرخ کپڑے پہننا، ویلنٹائن کارڈ، دل سرخ اور گلاب اور چاکلیٹس کے تحفے بھیجنا عام بات ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا، کیبل ڈش اور انٹرنیٹ اس کے فروغ میں ملوث ہے۔ کالج اور یونیورسٹی حتیٰ کہ بعض اسکول بھی اس موقع پر مخلوط پارٹیوں کا انتظام کرواتے ہیں۔ عشق محبت کی اس دوڑ میں اپنے مذہب، تہذیب اور اخلاقیات کو بالا طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اسلام دین فطرت ہے، محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے اسلام نے محبت کرنے سے روکا نہیں، البتہ اس کے حدود اور قاعدے بتاتے ہیں، اس کے طریقے بتائے ہیں۔ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو اور ان کے ارشادات کے تحت والد، والدہ، بھائیوں، بہنوں، بیوی، اولاد اور نیک لوگوں سے ہو۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے ہوتے ہوئے غیروں کی نقل کرنا مسلمانوں کو زیبا نہیں دیتا۔ ناظرین، ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ اس کی ابتدا کے لیے کئی واقعات کو منسوب کیا جاتا ہے، جن میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ 17ویں صدی عیسوی سنٹ ویلنٹائن نام کا ایک پادری ایک راہبہ کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ چونکہ عیسائیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنوع تھا، اس لیے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی معشوقہ کی تصفی کے لیے اسے بتایا کہ اسے قوم میں یہ بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی راہب یا راہبہ جسمانی تعلقات بھی قائم کر لے تو ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ راہبہ نے اس پر یقین کر لیا اور دونوں نے اس پر عمل بھی کر لیا۔ کلیسا کی روایت کی یوں دھجیاں اڑانے پر ان کا حشر وہی ہوا جو عموماً ہوا کرتا ہے، یعنی ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد چند لوگوں نے انہیں محبت کا شہید جان کر عقیدت کا اظہار کیا۔ آج ان کی یاد میں یہ دن منانا شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بعض کے نزدیک یہ وہ دن ہے جب سینٹ ویلنٹائن نے روزہ رکھا تھا اور لوگوں نے اسے محبت کا دیوتا مان کر یہ دن اسی کے نام کر دیا۔ کئی شرکیہ عقائد
روایت کے حامل لوگ اسے یونانی کیوپڈ محبت کے دیوتا اور وینس حسن کی دیوی سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیوپڈ کو ویلنٹائن ڈے کا مرکزی کردار کہتے ہیں، جو اپنی محبت کے زہر بجے تیر نوجوان دلوں پر چلا کر انہیں گھائل کرتا تھا۔ تاریخی شہادت کے مطابق ویلنٹائن ڈے کے آغاز کے آثار قدیم اور رومن تہذیب کے عروج کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، واقعہ بہرحال جو بھی ہو اور جس مقصد کے لیے بھی اس کا آغاز کیا گیا ہو، لیکن آج اس رسم بد نے ایک طوفانی بے حیائی برپا کر دیا، عفت و عصمت کی عظمت اور رشتہ نکاح کے تقدس کو پامال کر دیا اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آزادی اور بے باکی کو پیدا کر دیا۔ معاشرے کو گندا کرنے اور حیا و اخلاق کی تعلیمات اور جنسی بیرا روی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ برسر عام اظہار محبت کے نت نئے طریقوں کے ذریعے شرم و حیا، ادب، شرافت کو ختم کر ڈالا۔ اس کی وجہ سے جو نہایت شرمناک واقعات رونما ہو رہے ہیں اور تعلیم گاہی اور جامعات میں جس قسم کی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ ناظرین، ویلنٹائن ڈے نے پاکیزہ معاشرے کو بڑی بے دردی کے ساتھ دامنی اور داغدار کیا ہے، اخلاقی قدر کو تہس نہس کیا اور رشتے، تعلقات، احترام، انسانیت، تمام چیزوں کو پامال کیا ہے۔ لال گلاب اور سرخ رنگ اس کی خاص علامت ہے۔ پھول کی تقسیم اور اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ کا تبادلہ بھی اظہار محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کل کسی بہن کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منائیں گے تو یاد رکھیں، اپنے گھر آ کر تلاشی ضرور لینا کہ آپ کے گھر بھی گلاب کا پھول تو نہیں آیا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے ہمیں اسلام کے صحیح اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم سب بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں اپنا حامی و ناصر رکھے اور ہمیں اسلام اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سبھی بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری بہن بیٹیوں کے پاس یہ ویڈیو جا سکے اور وہ اس ویڈیو کے ذریعے اسلام اور علم دین سیکھ سکیں اور اس ویڈیو کے ذریعے جان سکیں کہ 14 فروری منانا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔